جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں، اسی پرٹیکولر ویڈیو میں، اگر مجھے ٹائم اسٹیمپ پہ یاد نہیں ہے، اسی پرٹیکولر ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن کا وارث ہے. پہلی کنٹینشن یہ جو آپ کا آرگیومنٹ ہے یہ سیلف ریفیوٹنگ ہے. اور آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ تحریف ہو سکتی ہے، تو آپ کو یہ کیسے آپ جانیں گے کہ کون سی آیت آپ کے مطابق ٹھیک ہے، کون سی آیت معاذ اللہ تحریف ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے جو آپ آیت قرآن سے وراثت ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو وہ تحریف ہوئی ہو معاذ اللہ. تو پھر اس طریقے سے تو آپ کا آرگومنٹ ریفیوٹ ہو جاتا ہے. کہیں قرآن سے پھر آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بات آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ میرے عزیز یہ صرف آپ کے کتب میں بھی ہے نا کہ قرآن کی تحریف، قرآن میں نقصان، قرآن کے آیات میں کمی. یہ تو صرف شیعہ روایات نہیں ہے، اس میں سب صحابہ کے اقوال ہیں. عمر صاحب کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، ابی بن کعب کا ہے، عائشہ کا ہے، زید بن ثابت کا ہے، خود عثمان کا ہے. بخاری مسلم کے بے شمار روایات اس مسئلے پر ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن میں نقصان واقع ہو چکا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا میری بات کہ میں نے بار بار کہہ دیا کہ آپ اپنی کتب سے لے کے آؤ، وہ دلیل لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے. میں نے آپ نے سنا ہی نہیں سنا میرا یہ جملہ؟ نہیں سر، یہ میں نے نہیں سنا تھا. اچھا، تو ابھی آپ سن لیں، اور میں آپ کے علماء کو ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے تو وہ دلیل آپ چاہے اپنی کتابوں سے ہمیں لے کے آؤ، آپ کے اپنی کتابوں میں لے کے آؤ، وہ دلیل کیا ہے. تو دلیل یہ کہ قرآن میں نقصان ہوئی ہے، یہ تو بہت ساری احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، شیعہ کی ہیں، مخالفین کی ہیں. تو یہ تو اس کا کوئی رد کرنے والا نہیں ہے. تو پھر کیسے ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے شہادت دی ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اور یہ سارا قرآن اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اس پہ ایمان رکھنا واجب ہے. البتہ روایات بہت سارے ہیں کہ سیاست کی وجہ سے بعض آیات میں کمی بیشی کی گئی ہے، سیاست کی وجہ اور جہالت کی وجہ سے ترتیب میں آگے پیچھے کیا ہے ان لوگوں نے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے جو مخالف بھائی ہیں ان کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ نقصان ان کی روایت میں تو ثابت ہے اور کامل ہونا ثابت نہیں ہے ان کے احادیث میں. تو وہ کیوں یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو جب نقصان ان کے پاس کوئی نہیں ہے دلیل. ہمارے پاس اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شہادت موجود ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس پہ تدبر کرو. اس قرآن کے خلاف اگر کوئی حدیث ہو تو اس کو پھینک دو، اس کو رد کرو، پھینک دو. تو یہ تو ہمارے پاس احادیث ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کیوں حجت ہے؟ نقصان کے آیات بہت ہیں، روایات بہت ہیں، اور کامل ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے. اور ہم کیوں اس قرآن کی اتباع کریں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں آپ کو ایک روایت دکھاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے کنشن تھوڑی سی کھڑی کری ہے اس کا تھوڑا سا میں جواب دے دوں سر. ہاں جواب دے دو. میں ایک چیز پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، ایک چیز آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، بہت اہم ہے، پھر آپ اس کا جواب دے دینا. اور میں صرف آپ کے لیے نہیں پڑھتا اس کو، میں آپ کے علماء کے لیے پڑھتا ہوں. وہ سن لے اچھی طرح سے. یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی. عبد الرزاق صنعانی جو بہت بڑے محدث ہیں آپ کی جماعت کے، بخاری مسلم یہ سب ان سے حدیث اخذ کرتے ہیں، احمد بن حنبل کے استاد ہیں. یہ ان کی کتاب ہے. یہ جلد نمبر ہے 11، چھاپ المکتب الاسلامی. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1983 میں مکتب اسلامی میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 219 میں، 219 میں اچھی طرح سے ذکر ذہن میں رکھو. اخبرنی عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ. عبد الرزاق نے معمر سے، معمر نے قتادہ سے، قتادہ نے کہا کہ ابی بن کعب نے کہا، ابی بن کعب نے مجھ سے کہا. تو یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم. عبد الرزاق معمر سے، معمر قتادہ سے، قتادہ ابی بن کعب سے. یہ سند بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. کہتے ہیں اختلفت انا ورجل من اصحابی فی آیت. میں نے اور ایک صحابی نے، کسی اور شخص نے، ایک آیہ میں ہمارے درمیان اختلاف ہوا الفاظ پہ. فترافعنا فیہا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اور اس مسئلے میں ہم گئے فیصلہ لینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ آیہ اس طرح پڑھتا ہے، میں اس طرح پڑھتا ہوں. فقال اقرا یا ابی. تو انہوں نے فرمایا اے ابی اس طرح پڑھو تم. فقرأت، تو میں نے سنا دیا. تو دوسرے سے فرمایا کہ تو بھی یہ سنا دے. اس نے بھی سنا دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاکما محسن مجمل.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے صحیح پڑھا ہے. دو آدمیوں میں اختلاف ہے, اچھی طرح سے یاد رکھو. ایک طرح سے پڑھتا ہے, دوسرا دوسری طرح سے پڑھتا ہے, الفاظ میں اختلاف ہے. دونوں نے سنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح پڑھا ہے. فقلت ما کلانا محسن مجمل, میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں نے صحیح پڑھا ہے, وہ تو دوسری طرح سے پڑھتا ہے, میں دوسری طرح, اس میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے. تو کہا فدفع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صدری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو مارا اور فرمایا ان القرآن نزل علی, قرآن تو مجھ پہ نازل ہوئی. فقیل لی علی حرف او علی حرفین, قلت بلا علی حرفین, میں نے کہا قرآن کے الفاظ ایک ہیں یا دو ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ قرآن کے الفاظ دو طرح کے ہیں. ثم قیل لی علی حرفین او ثلاثہ, میں نے پوچھا کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں دو طرح کے یا تین طرح کے؟ تو کہا کہ تین طرح. اسی طرح چلتا گیا کہ 7 حروف تک پہنچ گیا بھائی, 7 حروف تک. کلھا شاف کاف, یہ اچھی طرح سے سن لو اور علماء کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جواب لے کے آؤ اس مسئلے کا. قرآن سب شافی ہے, کافی ہے. ما لم تخلط آیت الرحمت بآیت عذاب, اس وقت تک تم جیسے مرضی پڑھو, آیے رحمت کو آیے عذاب کے ساتھ نہ ملاؤ, او آیت عذاب بآیت الرحمت, اور آیے عذاب کو آیے رحمت کے ساتھ نہ ملاؤ. فَإِذَا كَانَتْ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَقُلْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر قرآن میں کوئی لفظ ایسا ہو کہ عزیز حکیم, تم اس کے لفظ چینج کرو, قرآن کا کوئی اور طرح پڑھو, عزیز حکیم کے بجائے سمیع علیم پڑھو, یہ صحیح ہے. تو یہ روایت کس نے کیا؟ ابی بن کعب نے کیا, اور فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کے الفاظ بدلنے کا اجازت دی ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, کتاب جلد نمبر 35. ملاحظہ فرمائیے, یہی حدیث مروی ہے ابی بن کعب سے. عبد الرحمن بن مہدی روایت کرتے ہیں حمام سے, قتادہ سے, یحییٰ بن عمر سے, سلیمان بن سرہ سے, عن ابی بن کعب. اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ان قلت غفورا رحیما او قلت سمیعا علیما او علیما سمیعا فاللہ كذلك ما لم تختم آیت عذاب برحمت او آیت رحمت بعذاب. جو مرضی قرآن کے الفاظ چینج کرو, سمیع علیم کے بجائے غفورا رحیما, جو بھی مرضی کہہ دو, بس رحمت کو عذاب نہ بنا, عذاب کو رحمت نہ بنا. هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین. یہ سند دیکھو, سند حاشیہ نمبر 1 ہے نا, حاشیہ نمبر 1, یہ نمبر 1, اس کی سند صحیح بشرط البخاری و مسلم, بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ سند صحیح ہے. اچھا, یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, سنن ابی داؤد, عون المعبود بشرح سنن ابی داؤد. سنن ابی داؤد کی شرح ہے, اس میں صفحہ نمبر 551 میں اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وهذا يفيد أنه كما رخص للنبي صلى الله عليه وسلم في اللغات السبع كذلك رخص له صلى الله عليه وسلم في رؤوس الآيات بما يناسب المقام من أسماء الله من غير تقييد ببعض. کہتے ہیں کہ اس آئی روایت میں تو یہی ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آیات کے الفاظ چینج کریں, غفورا رحیمہ, سمیعا علیمہ, اس کو چینج کر دیں, جو مرضی آپ اپنی مرضی سے لگا دیں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں یہ رخصت کس کو ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں, اس آیت روایت. لیکن یہ روایت آپ نے پڑھی ہے نا, اس میں نہیں کہ پیغمبر کو یہ اجازت ہے, بلکہ امت کو یہ اجازت ہے, صحابہ کو یہ اجازت ہے. اچھا, تو پتہ یہ چلا عزیز کہ یہ روایت بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے, اور نہ صرف 7 حروف پہ نازل ہوئی ہے, اس کے علاوہ 20 لوگوں پڑھنے والوں کو, صحابہ کو قرآن کے الفاظ چینج کرنے کی اجازت ہے, یہ اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے 6 حروف کہاں ہیں, وہ سب غائب, اس کے متعلق بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے قرآن جمع کی صحابہ, ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ہم قرآن کے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن سب اللہ کی جانب سے ہے؟ جماعت ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے, آپ کے پاس تو اس پہ حدیث نہیں ہے, وہ دکھاؤ ہمیں. جی بسم اللہ, اب آپ جواب دے دیں, ڈسپروف کر دو. پہلی بات یہ جو آپ نے حدیث کی وہ 7 حروف کے بارے میں, 7 حروف کے بارے میں. ہماری نارمل آڈینس کو اگر ہم بتائیں گے کہ آج کے بارے میں تو ان کو نہیں پتا ہوتا.
یوزول سی بات ہے. اب جہاں تک بات رہی یہ قرآت، یہ ساری قرآت کے ساتھ حروف سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئے ہیں، اور ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ ساری کی ساری اوتھینٹک ہے. اور جہاں تک بات رہی عثمانی کوڈیکس کی، عثمانی کوڈیکس میں بھی کہیں پہ ڈاٹس نہیں لگائے ہوئے تھے، یا پھر وہ سوری ڈاٹ بول رہا ہوں، زیر زبر پیش نہیں لگے ہوئے تھے، جس میں ہم دوسری روایت کے ذریعے بھی اسی کوڈیکس میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اس زمانے کی بھی ہم جتنے کا حروف سے پڑھے جا رہے تھے، اس سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن میں تحریف کری ہے وہ کری. تھرڈلی میرا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کری تحریف کے بارے میں قرآن کے اندر، میرا سوال تو یہ تھا ہی نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس وہ جو قرآن تھا وہ اصل قرآن تھا اور ان قرآن کے وارث وہ تھے. اس کا جواب دیں کہ آپ کے کون سی ایسی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کے وارث علی علیہ السلام تھے؟ کیونکہ آپ قرآن سے دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے ابھی بھی کچھ کہا کہ قرآن میں معاذ اللہ تعریف ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے قرآن کو کچھ دے نہیں تھے. آپ قرآن سے کیسے دلیل دے سکتے ہیں؟ کوئی اور ایکسٹرا قرآن دلیل لانی پڑے گی آپ کو اس کے لیے. جی بھائی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کہ علی امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا ہے، یہ تو آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں نے وہ احادیث روایات دکھا دی ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب جہاں تک یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے وارث ہیں تو وہ خود قرآن مجید میں ثابت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ فاطر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، یعنی قرآن مجید کا. کس کو؟ الذين اصطفینا من عبادنا، وہ لوگ جن کو ہم نے استفا کیا ہے، چنا ہے، برگزیدہ کیا ہے اپنے بندوں سے. تو آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی کہ یہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی ذہن میں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو مصطفیٰ ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو برگزیدہ ہیں ہمارے عباد سے. وہ کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں؟ سر یس نو والا سوال کا بھی کرنا مجھے تھوڑا سا تو الیبوریٹ کرنے کا نام سر، مجھے بہت زیادہ کیا نام ریسپیکٹفلی چلیے کنورسیشن، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ کے مطابق قرآن جو ہے پرزرو میری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب قرآن سے ہی مجھے دلیل دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کے لیے تو حجت ہے ہی نہیں. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین ایسا قرآن کے وارث ہے، اس کا جواب دے دو نا. اس کا جواب دے رہا ہوں بھائی. اچھا آپ کے لیے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ قرآن سے دے نہیں سکتے نا ایک قسم سے. سر کیوں نہیں دے سکتا؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سارا اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، تو کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ یہ جو قرآن کی آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ کے پاس جو حدیث ہے میں نے دکھا دیا کہ صحابہ کو حق ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو چینج کریں، قرآن کی سورہ اپنے سے سورہ بنا دیں. آپ کی یہ تو صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ تو میں نے دکھا دیا آپ کو کہ صحابہ قرآن کے الفاظ کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے الفاظ ہیں. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا، میرے پاس تو دلیل ہے. کہ اللہ کی کتاب ہے، تو میں تو کہہ سکتا ہوں، استدلال کر سکتا ہوں قرآن سے. آپ نہیں کر سکتے نا بھائی. سر آپ کو لگ نہیں رہا کہ آپ کا آرگومنٹ سیلف ریفیوٹنگ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ پرجاب نہیں ہے ایک قسم سے، اور دوسری طرف آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں. آپ اس کا ثبوت جب آپ سے پوچھو تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی؟ جی ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں نا، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. آپ قرآن کو مانتے ہیں بلا وجہ، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن آپ مانتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. تو میں قرآن سے کیوں استدلال نہیں کر سکتا؟ سر دیکھیں چلے آپ مجھے ایک انیکویکل اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں وہ پریزرو ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی وہ پریزرو ہے، وہ اوتھینٹک آیت ہے. تو عرض یہی کیا نا میرے بھائی، آپ کے اپنے کتب میں احادیث بری پڑھی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ جو قرآن موجود ہے وہ کلام اللہ.
نہیں ہے، وہ اس میں لکھی ہے کہ قرآن ناقص ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس کو الفاظ کو صحابہ کو اجازت تھی کہ الفاظ چینج کریں، یہ بھی لکھا ہے آپ. تو آپ کے مذہب کے مطابق قرآن ناقص بھی ہے، اور اس کے الفاظ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قرآن جمع کی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم الفاظ چینج کر سکتے ہیں قرآن. تو آپ کے مذہب میں تو کچھ نہیں، قرآن کی کوئی ویلیو نہیں رہا. ہمارے مذہب میں تو ہے نا، ہمارے مذہب میں تو ہے کہ یہ قرآن سب قرآن ہے، لیکن اس میں نقصان ہے، یہ تو ثابت ہے. تو ہم اگر قرآن کا اگر پورا اگر ہمارے پاس نہ ہو، کچھ قرآن ہے وہ تو حجت ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. مثلا مجھے اگر کسی کے پاس پورا قرآن نہیں ہے، قرآن ایک صفحہ ہے قرآن کا، ایک صفحہ بھی ہو نا، وہ حق ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے. اگر میں کسی بھی مسئلے پر میرے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ میں پورے قرآن سے استدلال کروں. کسی بھی موضوع پر قرآن کے کچھ آیات سے یا ایک آیت سے استدلال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام قرآن کے وارث ہیں، اس پہ سوال تھا آپ کا، میں نے آیا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہمارے بندے جو مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو قرآن کا وارث بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں؟ اچھا سر، آپ نے فلسفی تو پڑھی ہوگی میری، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک کے بعد واقع بھی ہوں گے. بھائی فلسفی کا کیا تعلق، آپ مجھے بتائیں آپ کے اندازے میں کون ہے کہ جو قرآن کے وارث ہے؟ اللہ تو نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے قرآن کا وارث اسی امت میں موجود ہے، وہ کون ہے جو اس قرآن کا وارث ہے؟ جی سر، میں سپورٹیو آنسر دے رہا ہوں، تھوڑا سا سپورٹیو آنسر دے رہا ہوں، اپنے آنسر کو بیک کرنے کے لیے سپورٹیو وہ دے رہا ہوں. دیکھیں وہاں پہ آپ کی جو دلیل لگ رہی ہے نا، وہ کچھ اسکیپٹکس کی طرح لگ رہی ہے. اسکیپٹکس کیا کہتے ہیں کہ آئی نو نتھنگ، مجھے کچھ نہیں پتا. تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے، پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، ان کو یہ پتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا، تو ایک قسم سے سیلف ریکروٹنگ پیراڈاکس بن جاتا ہے. تو آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ ایک سیلف ریکروٹنگ پیراڈاکس ہے. ایک طرف کہہ رہے قرآن معاذ اللہ انپریزروڈ ہے، تحریف ہوئی گئی ہے. تو اب جس چیز میں تحریف ہوئی گئی ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آیت حق ہے اور یہ آیت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے مطابق آپ اس پہ کیسے دلیل دے سکتے ہیں؟ آپ سے جب جواب پوچھا جائے تو آپ بھائی میں جب کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں جب کیا آپ میری بات آپ کو نہیں سمجھ رہی آ رہی نا، بس چھوڑ دیں بھائی، بس چھوڑ دیں بھائی، آپ نہیں سمجھ آ رہی تو چھوڑ دیں. میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بس ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے سر ٹھیک ہے.